اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جو نماز سکھلائی، جو طریقہ بتلایا، اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں: ثم ارقع حتی تطمئن راکعا، ثم ارفع حتی تعتدل قائما، ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتی تطمئن جالسا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کیا تعلیم کی تھی؟ ثم ارقع، نماز کا طریقہ بتلاتے ہوئے، نماز کا طریقہ سکھلاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کیا سمجھایا، کیا تعلیم دی؟ ثم ارقع، پھر رکوع کر، حتی تطمئن راکعا، حتیٰ کہ رکوع کی حالت میں تجھے اطمینان ہو جائے، تو رکوع اطمینان سے کرنے والا ہو۔ ثم ارفع، پھر رکوع سے سر اٹھا، حتی تعتدل قائما، حتیٰ کہ تو سیدھا برابر کھڑا ہو جائے۔ ثم اسجد، پھر تو سجدہ کر، حتی تطمئن ساجدا، حتیٰ کہ تو اطمینان سے سجدہ کرنے والا ہو جائے۔ ثم ارفع، پھر سجدے سے سر اٹھا، حتی تطمئن جالسا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ تو اطمینان سے سجدہ کرنے والا ہو جائے، اطمینان سے سکون سے بیٹھنے والا ہو جائے۔ بھائیو، اس بخاری کی حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ رکوع کے اندر بھی اطمینان فرض ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، برابر کھڑا ہونا، پھر سجدے کی طرف جانا، یہ بھی فرض ہے، یہ بھی واجب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ پھر دو سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا، یہ بھی فرض ہے، یہ بھی واجب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آرڈر ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں؟ رکوع کے بعد برابر کھڑا ہونا فرض نہیں، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا فرض نہیں، رکوع اور سجود میں اطمینان فرض نہیں، یہ نماز حنفی ہے۔ اور صحیح بخاری میں لکھا ہے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو نماز کا طریقہ بتلاتے ہوئے آرڈر اور حکم فرما رہے ہیں: اطمینان سے رکوع کر، اطمینان سے سجود کر، اور رکوع کے بعد برابر کھڑا ہو جا، سیدھا کھڑا ہو جا، پھر سجدے کی طرف جا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھ جا۔ یہ نماز محمدی ہے۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 855، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تجزئ صلاة الرجل حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود۔ آدمی کی نماز کفایت نہیں کرتی، آدمی کی نماز کفایت نہیں کرتی جب تک کہ وہ رکوع اور سجدے میں اپنی کمر کو برابر نہ کر لے۔ کائنات کے لوگوں، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب تک انسان رکوع میں، سجدے میں اپنی کمر کو برابر نہ کر لے، اس کی نماز کفایت نہیں کرتی۔ اور صحیح بخاری میں ہے حدیث نمبر 793، ان حذیفہ رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته دعاه فقال له حذیفہ ما صلیت۔ آپ نے پہلے سنا کہ جو صحابی نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا تھا، جس صحابی کے رکوع میں اطمینان نہیں تھا، سجدے میں اطمینان نہیں تھا، جو صحابی رکوع سے سر اٹھانے کے بعد برابر سیدھا کھڑا نہیں ہوتا تھا، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ فرمایا: ارجع
فصلی فإنک لم تصلی، نماز دوبارہ پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ بخاری کی حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ جس کے رکوع میں اطمینان نہیں، جس کے سجدے میں اطمینان نہیں، جو رکوع کے بعد برابر اور سیدھا کھڑا نہیں ہوتا، جو دو سجدوں کے درمیان بیٹھتا نہیں، بقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کی نماز نہیں۔ اور نماز حنفی کیا ہے کہ رکوع کے بعد برابر کھڑا ہونا، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور رکوع سجدے کے اندر اطمینان، یہ فرض نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو جس کا رکوع درست نہیں تھا، سجدہ درست نہیں تھا، جس کے رکوع میں سجود میں اطمینان نہیں تھا، اس کو کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ نماز دوبارہ پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اب آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا فتویٰ سنیے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا جس کا رکوع اور سجدہ کامل مکمل درست نہیں تھا۔ جب اس نے نماز کو پورا کیا، دعا ہو، نبی کے صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابی کو بلایا اور اس کو کیا کہا؟ ما صلیتا، اور کائنات کے لوگوں، نبی کے صحابی وہی بات کہہ رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ آپ نے صحیح بخاری سنی، جس صحابی کی نماز میں اطمینان نہیں تھا، اس کا رکوع درست نہیں تھا، اس کا سجدہ درست نہیں تھا، اس کے رکوع اور سجدے میں اطمینان نہیں تھا، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ دوبارہ لوٹ، دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اور نبی کے صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ ما صلیتا، جو انسان نماز پڑھ رہا تھا، جس کا رکوع اور سجود درست نہیں تھا، پورا نہیں تھا، جس کے رکوع اور سجود میں اطمینان نہیں تھا، نبی کے صحابی نے کیا کہا؟ ما صلیتا، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اگلا مسئلہ، جب رکوع سے سجدے کی طرف جانا ہے تو کیا پہلے زمین پر گھٹنے رکھنے ہیں یا ہاتھ؟ نماز حنفی کیا ہے؟ پہلے گھٹنے پھر ہاتھ، یہ نماز حنفی ہے۔ جب رکوع سے سجود کی طرف جانا ہے تو نماز حنفی کیا ہے؟ زمین پر پہلے گھٹنے پھر ہاتھ رکھنے ہیں۔ عبد الحمید سواتی حنفی کی کتاب ہے نماز مسنون، اس کا صفحہ نمبر 360 پہ لکھا ہے، پھر تکبیر کہے سجدے میں چلا جائے، پہلے گھٹنے پھر ہاتھ اور پھر پیشانی بما ناک زمین پر رکھے۔ ایک اور حنفی مولوی اپنی کتاب حدیث اور اہل حدیث کے صفحہ نمبر 451 پہ اس موقف کی تائید میں ایک حدیث نوٹ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو داؤد